یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوج نے پلوامہ، کولگام اور سوپور میں نصف درجن علاقوں میں تازہ آپریشنز کے دوران لوگوں کو ظلم و ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ قابضین نے سری نگر میں ایک نوجوان کو گرفتار کرنے کے علاوہ ایک سینئر صحافی اور روزنامہ کے مالک جاوید احمد شاہ کی بھی تذلیل کی۔ بھارتی غاصبین شہداء کی لاشوں کے بعد اب ان کی قبروں سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ شہید کمانڈر ریاض احمد نائکو کی قبر پر لوگوں کی آمد روکنے کے لیے ان کی میت کو اب سونمرگ سے بھی کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ 6 مئی کو شہید کیے جانے کے بعد بھارتی فورسز نے ان کی میت ورثاء کے حوالے کرنے کے بجائے سونمرگ لے جا کر دفنا دی تھی۔ سری نگر میں ڈاکٹروں نے آج قابض فورسز کی جانب سے شعبہ صحت سے وابستہ لوگوں کو ہراساں کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آزادی پسند رہنماؤں اور تنظیموں نے برطانیہ میں ایک گرودوارے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سکھوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حملہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور سکھ برادری جو کشمیریوں کی جدوجہد کی حامی ہے کو بدظن کرنے کی بھارتی کارستانی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تازہ ٹویٹس میں لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کرنا چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوتوا کی علمبردار مودی حکومت اپنی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت چین سرحدی کشیدگی پر کہا ہے کہ بھارت اپنے اندرونی معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے جارحانہ رویے سے خطے کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے، جبکہ چین نے کبھی بھی جارحیت نہیں کی۔ ٹویٹر نے مقبوضہ کشمیر میں فوجی انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے مہم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ مہم کیپ اٹ آن نامی 200 سے زائد تنظیموں کے اتحاد نے شروع کر رکھی ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار اور رابطوں کے تمام ذرائع کی مکمل بحالی پر زور دے رہی ہے۔ ٹویٹر اس مہم سے متعلق ہیش ٹیگ کے لیے بغیر معاوضہ ایک خصوصی ایموجی تشکیل دے رہی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ ہٹلر کے پیروکار ہندوتوا عناصر نے کشمیریوں پر اپنا شیطانی نظریہ مسلط کرنے کے لیے جو فوجی اور تہذیبی یلغار کی ہے، اس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کشمیری نوجوان جو اپنی قوم کے ہیرو ہیں، اس بھارتی جارحیت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور سرفروشی کی ایک تابناک تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سابق کنوینر سید یوسف نسیم کی گفتگو۔ 5 اگست 2019 کو وزیر اعظم ہند مودی نے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کا نقشہ تبدیل کرنے، مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرنے، ریاست کے تشخص اور کشمیریوں کی شناخت کو چھیننے کے لیے جو اقدامات اٹھائے، جب سے کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا بھرپور ہندوستانی فوج فائدہ اٹھاتے ہوئے، ڈبل لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں ہر شخص کا جینا جو ہے وہ قابض فوج نے حرام کر دیا ہے۔ اور لگتا ہے کہ ہندوستان اب یہ آخری جنگ کشمیریوں کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ لیکن میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں، جس قوم نے 5 لاکھ سے زائد شہداء اسلام کی سربلندی اور ریاست کی آزادی کے لیے دیے ہوں، جس قوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو مجاہد بنا کے اپنی ریاست کی آزادی کے لیے تیار کیا ہو، اور جس قوم کے مزار شہداء ہر گاؤں، ہر شہر اور ہر قصبے میں موجود ہوں، اس قوم کو بھارت کی 10 لاکھ کیا 18 لاکھ فوج بھی شکست نہیں دے سکتی۔ کشمیریوں کے قتل عام میں تیزی، بستیوں پر فوجی یلغار اور تباہی دراصل بھارتی بوکھلاہٹ کو ظاہر کر رہی ہے۔ بھارت کشمیر میں جنگ ہار چکا ہے اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ہر چیز کو تاراج کر رہا ہے۔